آج دفتر میں جب کسی کلیگ سے بات ہوتی ہے نا, جو لیڈی ہو, بہت مسکراتے چہروں کے ساتھ بات ہوگی, اور جب گھر میں آتے ہیں تو بیگم کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم ہے ہی نہیں. ہوتا ہے شروع میں 1-2 مہینے بڑے اچھی انجوائے کرتے ہیں لائف کو, گھوم رہے ہیں, اب تو فیس بک پہ تصویریں بھی ڈالنا شروع کر دی اپنی بیگم کی. اس کا بھی عورت کو نقصان ہو رہا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں کلچر ہے نا اپنی بیویاں دکھانے کا, کیونکہ لڑکے یہ کام کرتے ہیں شو مارنے کے لیے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بعض دفعہ انسان کو کوئی کم صورت والی لڑکی پسند آ رہی ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اخلاق اچھے ہیں, خاندان اچھا ہے, کوئی بات نہیں, شکل اچھی نہیں ہے, عمر بھی زیادہ ہے, میں کر لیتا ہوں. ایسا بہت ہوتا ہے. لیکن اب لڑکے اس چکر میں نہیں کرتے کہ یار دوستوں کو ہم تصویر کیا دکھائیں گے, دوست مذاق اڑائیں گے, فیس بک پہ ہم کیا ڈالیں گے. اللہ نے چھپا دیا تھا نا کہ یہ بیوی ہے, اس کو کیا کرنا ہے, یہ تمہارے گھر کی زینت ہے, اس کو چھپاؤ, دوستوں کے سامنے اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو انسان کہتا ہے بھائی میں محبت کرتا ہوں. مجھے ہمارے ایک دو جاننے والے تھے, ان کی وائف بہت ہی بدصورت, تو میرے ایک دوست گئے ان کے گھر کھانا کھانے کے لیے اور کہا یار تم اتنے حسین جمیل آدمی ہو, تم نے بیوی کیا کیا لے کر آ گئے نا, وہ تمہاری تو وائف خوبصورت, وہ پوری دنیا کو دکھا رہے تھے وہ. تو بیگم صاحبہ نے کہیں کھانا بنایا, اتنا مزے کا کھانا تھا, یہ انگلیاں چاٹتا رہ گیا نا, دوست انگلیاں چاٹتا رہ گیا, یار یہ کھانا کس نے بنایا, اس نے کہا میری بیگم نے بنایا ہے. صحیح ہے نا, کہہ رہے میں نے اس سے اس لیے شادی کی ہے. تو انسان کوئی بھی خوبی دیکھ لیتا ہے, کبھی خاندان دیکھ لیتا ہے, کبھی شرافت دیکھ لیتا ہے. بعض دفعہ انسان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے, آپ کو بدصورت لگ رہی ہے لیکن اس کو کیا لگ رہی ہے, خوبصورت لگ رہی ہے. تو جب چھپاؤ گے تو یہ تمام مصلحتیں حاصل ہوں گی. جہاں عورت کی نمائش والا کام ہو گیا تو پھر پورا محلہ جب تک خوش نہیں ہوگا نا, آپ اس وقت تک بیوی نہیں لے کر آؤ گے. وہ ہے نا کہ وہ ایک چھوڑو بھی, زیادہ لطیفے ہو جاتے ہیں, پھر وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے, بے حیائی. انٹرنیٹ پر فحش فلمیں, لڑکیوں سے چیٹنگ, لڑکیوں سے باتیں, یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ, یہ کلچر اتنا عام ہو گیا ہے. میں ایک پچھلے سال اپنے گھر والوں کے ساتھ کہیں تفریح پہ نکلا ہوا, تو کہیں ہم کالام یہ ناران کا خان ہے, بڑے خوبصورت علاقے, یہاں میں ہوٹل میں بیٹھا ہوا کوئی چائے وائے پی رہا ہوں گا, تو یونیورسٹی کے لڑکوں کا اور لڑکیوں کا پورا ایک گروپ آیا, پورا ایک گروپ آیا پنجاب سے, کوئی یونیورسٹی سے نا, لڑکے لڑکیاں وہ کہیں گھومنے پھرنے نکلے ہوں گے. پہلے ہمیں یہ لگتا تھا جتنے بھی لڑکے آ رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ, پہلے یہ ہوتا تھا, نئی نئی شادی ہوئی, دلہن کو لے کے نکلے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار اتنے لوگوں کی اتفاق سے نئی شادی ہو گئی, سب اپنی دلہنوں کو لے کے نکلے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر 30 لڑکے 30 لڑکیاں ہوں گی, پتہ چلا کم بختوں میں ایک بھی میرڈ نہیں ہے, اور بڑے بے تکلف. اتنے میں اب بے تکلفی کی انتہا کہاں تک ہو گئی. میرے پاس ایک نوجوان آیا کہ میری گرل فرینڈ نے کہا ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ اپنی ایک سیلفی لے کر آؤ. ان کی گرل فرینڈ کہیں میرا بیان سنتی ہو کہ مفتی صاحب کے ساتھ اپنی ایک یادگار سیلفی لے کر آؤ. میں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا, لیکن مجھے لگا کہ معاشرہ اب اتنا خراب ہو گیا ہے نا کہ ایک آدمی ایک مولوی سے عقیدت بھی کر رہا ہے, سیلفی بھی لے رہا ہے, لیکن اسے مولوی کے سامنے یہ بتاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی کہ میں ایک ہفتے کے ٹور پہ, جس میں راتیں بھی گزارتے ہوں گے ظاہر ہے, میں اپنی گرل فرینڈ کو لے کے نکلا ہوں. اس کا مطلب یہ چیز اب ہمارے معاشرے میں بری, مولوی کو تو لوگ 100 دفعہ سوچتے ہیں نا. اب یہ ایسی چیز ہو گئی کہ مولانا صاحب کو بتا دی تو مولانا صاحب کہیں گے ہو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, گرل فرینڈ اب خیال رکھیے گا بھابھی کا. اچھا, اس نے مجھ سے دوسری بات یہ کی کہ میری گرل فرینڈ نے کہا ہے کہ مفتی صاحب سے کہو کہ کوئی نصیحت کر دیں. اب دیکھیں وہ بیچاری تھوڑی سی دین پہ تھی نا, لیکن معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے, سوسائٹی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جس کو علماء سے محبت بھی ہے نا, وہ بھی ان چیزوں کو برا نہیں سمجھ رہے. میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی گرل فرینڈ کو جا کے کہیں کہ میری طرف سے نصیحت ہے کہ بوائے فرینڈ کو چھوڑ دیں آپ. میں نے یہی نصیحت کی. میں نے کہا فی الحال اس سے بڑا جرم آپ نہیں کر رہی کہ ایک نامحرم آدمی کے ساتھ آپ ٹریولنگ کر رہی ہو. ہمارے نبی نے تو عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں دی اکیلے, اور آپ باقاعدہ نامحرم اور جوان ہو کے پوری بس جا رہی ہے. خوب سمجھ لو, غیر مسلم پہ دنیا میں عذاب نہیں آتے. مسلمانوں میں جب کوئی گناہ پھیلتا ہے نا تو اللہ اس کی دنیا میں سزا دیتا ہے. جو ہمارے اوپر جو اتنے عذابات کیے, کافروں کو کچھ نہیں ہوتا,
کافروں کو تھوڑا، ان کے لیے تو آخرت ہے، مسلمان کو دنیا میں سزا ملتی ہے. تو خدا را ایک فیصلہ کرو، یا تو بے شرم بن جاؤ یا با حیا بن جاؤ. اور اللہ آپ کے جذبات کچلتا نہیں ہے. اللہ کہہ رہے گندا راستہ ہے اور ایک پاکیزہ راستہ ہے. گندے راستے کو چھوڑ دو، پاکیزہ راستے پہ آ جاؤ. پاکیزہ راستہ کیا ہے؟ نکاح والا راستہ. اور اس راہ میں نکاح شادی بیاہ میں جو ٹینشنیں آئے نا کہ خرچہ بڑھے گا، اللہ پہ توکل کر کے اس کو برداشت کرو. موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے. اللہ کے کلیم، انتہائی مقرب پیغمبر، انہیں جب لڑکی کے والد نے، ان کی زوجہ کے والد نے کہا کہ میں اپنی بیٹی آپ کو دوں گا اس شرط پہ کہ آپ 10 سال بکریاں چراؤ، کتنا بھاری بھرکم مہر تھا. حضرت موسیٰ نے شادی کو ترجیح دی اور 10 سال بکریاں چرانے کے عمل کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ نکاح کی اہمیت جانتے تھے. پیغمبروں نے نکاح کرنے کے لیے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور آج رشتہ مل رہا ہوتا ہے، لڑکا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، میں اسٹیبل ہو جاؤں. دیکھو خوب سمجھ لو، نکاح ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ صرف سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے، آپ یہ کہہ کے کھانے سے اوائڈ کرو گے کہ پہلے میں ذرا اسٹیبل ہو جاؤں پھر میں پراٹھے کھاؤں گا. آپ کہو گے یار جب تک میں کھاؤں گا نہیں میں اسٹیبل ہو نہیں سکتا، کیونکہ بار بار بھوک مجھے تڑپائے گی، ترسائے گی، مجھے کام نہیں کرنے دے گی. اسی طرح اللہ نے مرد اور عورت کے دل میں شہوانی جذبات رکھے ہیں، ان دونوں کا ملاپ یہ ان کی باڈی کی نیڈ ہے، ان کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے. یہ ریکوائرمنٹ جب تک پوری نہیں ہوگی آپ دنیا میں کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے. آپ آنکھ مٹکوں میں اور فحش فلموں میں ہی لگے رہو گے، اپنا ٹائم ان چیزوں میں ضائع کرو گے. تو نکاح اسٹیبل ہونے کے لیے ہوتا ہے، اسٹیبل ہونے کے بعد نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو عمل کر لو، نہیں آ رہی ہے تو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو، گزارو، زندگی گزر جائے گی، مر جاؤ گے بغیر کسی پلاننگ کے. سمجھ رہے ہو؟ پھر جب قبر میں اللہ پوچھے گا نا مر ربو کا، کچھ تو کہیں گے ہمیں میں فری تھنکر ہوں، اور کچھ جواب دے دیں گے ہاں جی اللہ کو مانتے ہیں. تو پھر اللہ کہے گا تو اللہ نے تو یہ کہا تھا، یہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کہیں گے بھائی میں اسٹیبل ہو رہا تھا. وہ مولانا عباد اللہ صاحب ہے نا تبلیغ جماعت کے، بڑا پیارا ملفوظ ان کا، وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں پہلے سیٹ ہو جائیں پھر ہم دین پہ آئیں گے، پہلے سیٹ ہو جائیں نا، پہلے سیٹ ہو جائیں. تو انہوں نے کہا سیٹ آدمی جبھی ہوتا ہے جب قبر میں جاتا ہے. جب قبر میں چلا جاتا ہے اس کو لٹاتے ہیں قبلے کی طرف، کہتے ہیں اب سیٹ ہے. اب کیا ہے؟ اب سیٹ. تو پورا سیٹ وہیں جا کے ہوگا، اس سے پہلے تو پھدکتا رہتا ہے، یہ کر لو وہ کر لو، کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوتا. تو یہ سارے کام بغیر اسٹیبل ہوئے. روٹ بھوک لگ رہی ہے تو آدمی کہتا ہے پہلے اسٹیبل ہو جاؤں ایکچولی. ابے بھائی کھا لے یار، اس کے بعد سوچنا، مانگ کے کھا لے اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، بعد میں پیسے دے دینا اس کو، یہی ہوتا ہے نا. تو اسی طرح یہ نکاح آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. وہ بھائی پہلے اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرو. ہر مرد جب بالغ ہوتا ہے اس کو بیوی چاہیے اور عورت کو شوہر چاہیے. تو یہ ہماری باڈی کی نیڈ ہے، اس کو پورا کرو. اس کے بعد پڑھائی بھی جاری رکھو، پڑھتے بھی رہو. کوئی نہیں، یہ گورے تھوڑی ہیں یار ہم، ورنہ یہی ہو جائے گا، بچے پیدا ہوں گے اور تمبو لگا رہے ہوں گے ابا اماں کی شادی میں. تو فیصلہ کرو ہم ادھر ہیں یا ادھر ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا